أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش۔ सूरत القارعة یہ قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے صورت نمبر 101 ہے، اور نزول کے اعتبار سے یہ صورت نمبر 30 ہے۔ مکے میں نازل ہونے والی یہ صورت ہے۔ عام طور پر مکی صورتیں جو ہیں وہ ترتیب کے اعتبار سے مکی صورتیں پہلے ہوتی ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ ہوتی ہے کہ مکے کے اندر عام طور پر احکامات کا نزول نہیں ہوتا۔ مکے کی صورتوں میں عام طور پر تخویف اخروی ہوتی ہے کہ آخرت سے انسانوں کو ڈرایا ہوتا ہے، اور آخرت کی فکر پیدا کرنے کی طرف ترغیب دی ہوتی ہے، اور انکار ہوتا ہے بتانے باطلہ کا۔ تو یہ سورہ بھی سورۃ القاریہ مکہ میں نازل ہوئی، 30ویں نمبر پہ یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ ایک بات میں نے پہلے بھی ذکر کی تھی، اور بالکل ابتدا میں ذکر کی تھی، مناسب ہے کہ میں اس کو دوبارہ ذکر کروں کہ یہ جو صورتیں ہیں جس کا ہم عام طور پہ نمبر لگا دیتے ہیں، اور یہ میں اس کو بہت اہم سمجھتا ہوں، یہ جو میں نمبر لگاتا ہوں یہ صورت نمبر 101 ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے یہ صورت نمبر 30 ہے، یعنی 30ویں نمبر پہ نازل ہوئی، لیکن قرآن مجید میں جب لکھا گیا تو 101 نمبر پہ لکھا گیا۔ اس کی بنیادی وجہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب قرآن نازل ہوتا تھا تو نزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر متفرق ہوتا تھا۔ ایسا نہیں کہ پہلے سورہ بقرہ نازل ہوئی، پھر سورہ آل عمران نازل ہوئی، پھر سورہ نساء نازل ہوئی، پھر مائدہ نازل ہوئی، ٹھیک، یہ اس طریقے سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ کہ ترتیب قرآن مجید کی ایسی تھی کہ بطور مثال آیت نمبر ہمارے سامنے، چونکہ پہلے تو آیات ایسی لکھی ہوتی تھی، آیات ایسے لکھی ہوتی تھی، ٹھیک ہے، پھر اس میں تبدیلی آئی۔ ایک منٹ میں اس کو فارمل سا بنا دوں تاکہ آپ کو اچھے سے واضح ہو جائے۔ پہلے قرآن مجید اس طریقے سے لکھا ہوا تھا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں، اب آپ لوگ تو اس لیے اس کو پڑھ سکیں گے کہ آپ لوگوں کو یہ سورہ زبانی آتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ظاہری بات ہے ہر بندے کے لیے یہ بالکل اس طریقے سے اوکے نہیں ہے جس طریقے سے آپ کو ہے۔ جس کو یہ نہیں آتی وہ اس کو نہیں پڑھ سکے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب جب یہ سورہ نازل ہوتی ہے تو اب کیا ہے، اب صحابہ کرام سے جو چیز منقول ہے وہ اس طریقے سے منقول ہے کہ بھئی یہ جو سورہ ہے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف کیا، پھر یہاں وقف کیا، پھر یہاں وقف کیا، ٹھیک ہے، پھر یہاں وقف کیا، پھر یہاں وقف کیا۔ تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقف ہوا وہ صحابہ کرام سے منقول تھا، تو اس کو بنا دیا آیات، ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن مجید تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ تواتر کا مطلب ہے کہ ہر زمانے میں اس کو اتنے لوگ پڑھتے رہے ہیں اور اسی طریقے سے پڑھتے رہے ہیں کہ اس کو غلطی پہ متحد کرنا ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے جب عجم بڑھے تو پھر اس میں اس کے ساتھ اعراب لگنا شروع ہوا، الحمد کے اوپر دال پر، للہ کے رب العالمین، ٹھیک ہے۔ پھر اعراب میں تفصیل آتی گئی، یعنی اس طریقے سے آپ دیکھیں ہم نے یہاں پہ لکھا مالک یوم الدین، لیکن قرآن کے نسخے میں یوں لکھا ہوگا مالکی، قرآن کے نسخے میں آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ لکھا ہوگا مالکی یوم الدین، ٹھیک ہے۔ یہ مالک جیسے ہم اردو میں لکھتے ہیں اس طریقے سے نہیں ہوگا، اس طریقے سے ہوگا۔ تو اس طریقے سے عربوں کا جو قرآن مجید ہے اس میں اور طریقے ہوتے ہیں، اور مختلف قرآن مجید کے نسخوں میں اور طریقہ ہوتا ہے۔ تو یوں قرآن میں آہستہ آہستہ جو تبدیلی آتی گئی، لیکن اللہ کے نبی کے زمانے میں اس طریقے سے ہوتا تھا،
ٹھیک ہے، تو میں اس میں بتا رہا تھا بطور مثال سورۃ البقرہ ہے، اس کی آیت نمبر 25 سے لے کے آیت نمبر 35 تک نازل ہوئی، ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی یہ جو آیت نمبر 25 اور 35 ہیں، ان کو آیت نمبر 125 سے لے کے 160 سے پہلے لکھ دو، ٹھیک ہے، یعنی آپ نے فرمایا کہ 125 تو ہم بول رہے ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی اس آیت کو اس سے پہلے لکھو، یعنی اس طریقے سے فرمایا کرتے تھے، میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، ایسے نہیں کہ میں حدیث سنا رہا ہوں، میں اس آیت کو اس آیت کے پہلے لکھ دوں، اس آیت کو اس آیت کے بعد لکھ دوں، تو اس طریقے سے ہوا، جیسے آمن الرسول آپ نے فرمایا کہ بھئی اس کو سب سے آخر میں لکھ دو، یہ تو آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون، تو اس کو سب سے آخر میں لکھ دیا، پھر کوئی ترتیب بنی، ایک مضمون مکمل ہونے پہ رکوع بنا دیا گیا، ٹھیک ہے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر رکوع فرمایا تھا، یہاں پر سجدہ فرمایا تھا، یعنی اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے تھے تو اس کو رکوع بنا دیا، یہاں سے رکوع فرمایا تھا تو رکوع بن گیا، تو یہ وجہ ہوتی ہے ان ترتیبات کی، کہ جو نسخہ ہمارے پاس موجود ہے یہ نسخہ بالکل اس طریقے سے نہیں تھا، بلکہ اس میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آتی گئیں، اور جو تبدیلیاں آتی گئیں وہ تبدیلیاں ایسی نہیں جو کہ نزول کے خلاف تھی، بلکہ وہ تبدیلیاں ایسی تھی جو نزول کے عین مطابق تھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت فرمائی تھی۔ یہ کیوں کام نہیں کر رہا میں؟ ہاں، تو یہ ساری کہانی اس کے پیچھے ہے، یہ آپ لوگوں کے ذہن میں رہے۔ جب بھی میں اس کو اس طرح لکھتا ہوں پیچھے کے صورتوں کے اندر، میں نے کوشش کی کہ ہر صورت کے ساتھ میں لکھوں، جس سے عادیات کے اندر ہم اس کی وضاحت کر ہی نہیں سکے، تو یہ جو لکھا ہوتا ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے، ہر دفعہ الگ سے تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی نزول کے اعتبار سے تو 30 ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ اس کو والعادیات کے بعد لکھو، ٹھیک ہے، اس کو القاریہ الحاکم التکاثر سے پہلے القاریہ کو لکھو، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسی ترتیب سے تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ چلیں بھائی، القاریہ، ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، قرآن کا ایک انداز ہے کہ اس انداز کے تحت قرآن مجید چلا کرتا ہے، اور اسی انداز کے تحت وہ چیزیں لوگوں کو سمجھاتا ہے اور لوگوں کے دل میں اتارتا ہے۔ یہ سارے سینیریو کو پڑھیں گے آپ لوگ یہاں سے دیکھیں، اس کو ذرا دیکھیے، اہم چیز ہے، اس کے بغیر مزہ نہیں آئے گا۔ قیامت کے مختلف ناموں میں سے ایک نام القاریہ ہے، اس کا مطلب ہے ٹھونکنے والی، کھٹ کھٹانے والی، قرع الباب کے معنی میں ہے، کہ اس نے دروازے کو ٹھونکا یا کھٹکھٹایا، اس نام سے قیامت کے اس خاص پہلو کی طرف اشارہ مقصود ہے، جس طرح کوئی رات میں آنے والا دروازے کو ٹھونکتا ہے اور گھر کے تمام سونے والوں کو دفعتاً ہڑبڑا دیتا ہے، یہی حال قیامت کا ہوگا، کہ اس کا وقت کسی کو معلوم نہیں کہ کب آدم کے، اس کا ظہور اچانک ہوگا اور بالکل دفعتاً سارے عالم میں ہلچل برپا کر دے گی۔ اسی کے نام کے اندر یہ تنبیہ بھی چھپی ہے کہ جب یہ اس کائنات کی سب سے بڑی ہلچل ہے، اس کا وقت کسی کو معلوم نہیں، سلامتی اسی میں ہے کہ اس کا کھٹکا ہر وقت لگا رہے، یعنی آپ کے جتنے بھی انسٹرومنٹس ہیں، جتنے بھی آلات اور اوزار ہیں، وہ اس کا پتہ نہیں چلا سکتے۔ دنیا میں زلزلے کا پتہ چل جاتا ہے، آندھیوں کا پتہ چل جاتا ہے، طوفانوں کا پتہ چل جاتا ہے، لیکن جتنے بھی انسٹرومنٹس ہیں، آلات ہیں، ان آلات میں سے کوئی آلہ ایسا نہیں ہے جو قیامت کے اسلوب کا پتہ چلا سکے گا، بس یہ اچانک آئے گی۔ تو یہ اسلوب بیان جو یہاں اختیار فرمایا ہے، ایک الارم کی نوعیت ہے، تاکہ تمام کان رکھنے والے اس مبتدا کی خبر سننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ تھوڑا سا الفاظ میں نے ٹرمینالوجی استعمال کر لی ہے، اس کو بارہ چھوڑ دیں۔ گویا قیامت جس نوعیت کی ہڑبڑاہٹ اس دنیا میں پیدا کرے گی، اس نوعیت کی ہڑبڑاہٹ اس کا نام پیدا کر رہا ہے۔ سورہ حاقہ میں بھی یہی اسلوب اختیار کیا گیا۔ تو دیکھو جی، القارعہ، القارعہ کا مطلب ہے دل دہلا کے رکھ دینے والی۔
बाज़ हज़रात ने इसका तर्जुमा खड़खड़ाने से किया। अब खड़खड़ाने का तर्जुमा तो आप लोगों को नहीं पता चलेगा, तो इसलिए आसान अल्फाज में तर्जुमा है दिल दहलाने, अल कारिआ। याद करो वो वाकया जो कि दिल दहला के रख देगा, यानी वो वाकया आने वाला है। अल कारिया का मतलब है दिल दहला देने वाली चीज। बा मुहावरा इसका माना होगा याद करो वो वाकया जो दिल दहला के रख देगा। मल कारिया भी वो क्या है जो दिल दहला के रख देगा। अल्लाह जवाब देते हैं वमा अदराक मल कारिया, वमा अदराक मल कारिया, तुम्हें क्या मालूम, मल कारिया, वो दिल दहला के रख देने वाला वाकया क्या है। रात में अचानक दरवाजा बजने लगे, सही सलामती वाला आदमी भी परेशान हो जाता है। रात 1 बजे अगर फोन आए तो इंसान गड़बड़ा जाता है कि भाई ये क्या मसला है, क्यों फोन आ रहा है। मेरे एक बहुत अच्छे जानने वाले हैं, बड़ा गहरा ताल्लुक, मियाँ वाली से ताल्लुक। रात 1 बजे फोन पे फोन, फोन पे फोन। मैं परेशान हो गया, खैरियत? मैंने कहा अलार्म क्यों बज रहा है? रात 1 बजे अलार्म बज रहा है, खैरियत? लेकिन देखा वो अलार्म, चूंकि टून एक ही है जिसमें म्यूजिक नहीं है, बाकी सारी टूनों में म्यूजिक है, तो अलार्म पे भी वही लगाई हुई है और फोन पे भी वही लगाई हुई है। तो ये 1 डेढ़ महीने पहले की बात, 1 डेढ़ महीना नहीं बल्कि इससे भी कम वक्त पहले की बात। मैं घबरा गया, मैंने फोन बंद हो चुका था, मैंने जल्दी से फोन किया। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हुआ? बच्चे की वजह से परेशान हूँ कि बच्चे की इस्लाह कैसे होगी। वो जो है हमारी बात ही नहीं मानता और शोहर भी बात नहीं मानते हैं। मैं बड़ी परेशान हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम है। मैंने कहा बीबी, ये रात 1 बजे इस चीज के लिए फोन करते हैं? ठीक है आप परेशान हैं, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन बंदा अगर रात के वक्त कोई फोन करता है तो कोई इमरजेंसी होती है ना। अब ये तो इमरजेंसी की बात नहीं है, तो आम इस्लाह की बात है ना। आम इस्लाह का मामला है, आप इसको रात 1 बजे आप फोन कर रहे हैं। आपके घर वाले इससे क्या समझेंगे? ठीक है, और मेरे घर वाले इससे क्या समझेंगे? ये इंतहाई नामुनासिब हरकत। यानी इंसान डर जाता है, इंटरनली डर जाता है, और मेरे साथ ऐसा हर चौथे दिन होता रहता है। तो ये मामला ऐसा है कि जो अचानक चीज होती है ना, इंसान उससे घबरा जाता है। तो कयामत का एक रुख और एक मंजर अल्लाह ने ये बयान फरमाया कि ये अचानक ऐसा होगा, ये तो होगी ही होलनाक, लेकिन होगी भी अचानक, कि ऐसी अचानक होगी कि दिल दहल जाएगा। यौम यकून अन्नासु कल फराशिल मबसूस, यौमा उस दिन, यकून हो जाएंगे, अन्नास लोग, कल फराश, कल फराश, फैले हुए परवानों की तरह। कल फराशिल मबसूस, लोग उस दिन हो जाएंगे फैले हुए परवानों की तरह। आप देखते हैं ना, जब बारिश होती है तो क्या होता है उस वक्त? हैं जी, उस वक्त यही होता है ना कि जहां आप लाइट जलाते हैं वहां पर आ जाते हैं परवाने, और परवाने आके वहां पर उस उनके पर टूटते हैं, और पर टूटने के बाद वो सारे के सारे वहां बिखर के गिर जाते हैं। तो ऐसे ही इंसान वहां पर हो जाएंगे मुंतशिर, मुंतशिर, जो पतंगे हैं, जो परवाने हैं, इंसान उसकी तरह हो जाएंगे। अल्लाह अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। तो मुंतशिर परवाने, यानी बिखरे हुए, क्या आलम होता है आप उसको समझ सकते हैं। जब भी बारिश होती है, और खास तौर पे हमारे कराची में तो ऐसा होता है, दूसरे जगहों का मुझे नहीं पता, कि कल फराशिल मबसूस, फराश कहते हैं परवानों को, अल मबसूस कहते हैं बिखरे हुए। तो यौम यकून उन्नासु, उस दिन लोग होंगे बिखरे हुए, फैले हुए परवानों की तरह। यानी ऐसे जैसे परवाने तो मरे हुए होते हैं,
ٹھیک ہے، لیکن عام طور پہ مرے ہوئے نہیں ہوتے، بلکہ جب ابتدا ہوتی ہے تو سارے پروانے ایک جگہ پہ ایسے گرے ہوتے ہیں، کوئی تڑپ رہا ہوتا ہے، کس کے پر ٹوٹے ہوتے ہیں، کوئی چل رہا ہوتا ہے، کوئی ایسے ہوتا ہے، یعنی ایسے لوگ بکھرے ہوئے ہوں گے پروانوں کی طرح۔ اللہ اللہ اس دن کی ہولناکی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اچھا، یہ سب کچھ ذہن میں رکھیے گا، چونکہ میں پیچھے ذکر کر چکا ہوں، آپ حضرات کے سامنے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ قیامت کے اندر سب سے پہلے نفع اولا ہوگا، پھر نفع ثانیہ ہوگا، ٹھیک ہے، یہ اس کے بعد کی چیز ہے، ٹھیک ہے، یہ کل فراش المبسوس یہ اس کے بعد کی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ بعض حضرات کے نزدیک یہ اس طرح ہے کہ یوم یکون الناس کالفراش المبسوس یہ قیامت میں نفح اولا کا منظر ہے کہ لوگ ایسے مرے ہوئے بکھرے ہوئے پڑے ہوں گے، لیکن نہیں، بلکہ یہاں سے مراد قیامت کا دن ہے، تو یوم یکون الناس یہ قیامت کا دن ہے کل فراش المبسوس کے لوگ اس طرح بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے۔ پھر وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ اور پہاڑ ہو جائیں گے کل اہن المنفوش، اہن کہتے ہیں اون کو، ٹھیک ہے، اور منفوش کا مطلب ہے دھنی ہوئی، دھنکی ہوئی یا دھنی ہوئی۔ آ، آپ حضرات نے تو یقیناً نہیں دیکھا ہوگا، لیکن جہاں پر دھنیا جو روئی کو دھن رہا ہوتا ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں کہ دھنیا جو ہے وہ روئی کو دھن رہا ہوتا ہے تو وہاں پر کیا حال ہوتا ہے، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے۔ میں چھوٹا سا تھا تو اس وقت ہمارے راول پنڈی میں تھا، میں 5ویں 6ٹھی کلاس میں پڑھتا تھا، تو ہم چونکہ کافی سارے بہن بھائی تھے، 8 تو ہم بہن بھائی تھے، میرے ماموں بھی تھے ہمارے ساتھ، تو کپڑے بہت سارے رکھے ہوئے تھے، تو ہمیں کسی نے بتایا یہاں دھنیا ہوتا ہے وہ روئی کو دھنتا ہے نا، تو اب اس کے پاس کپڑے لے جائیں وہ ان کی روئی بنا کے دے دے گا آپ کو۔ میں ان کے پاس گیا تو وہ ایک بند کمرہ تھا، بند کمرہ تھا، اس نے ایک مشین لگائی ہوئی تھی، اس طریقے سے مشین تھی، اس میں وہ اس کے پاس ایک وہ تھا، تو اندر جانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے منہ پہ کپڑا لپیٹنا پڑتا تھا، اگر کپڑا نہیں لپیٹیں گے تو 3 4 دن میں آپ کی اچھی خبر آ جائے گی، تو کپڑا لپیٹنا پڑتا تھا، تو کوئی اس طرح کی مشین تھی، اور اس کے اندر سے وہ بار بار ایک دستہ تھا اس طرح اس کا، اس کو کھینچتا ڈالتا کھینچتا ڈالتا کھینچتا ڈالتا، یوں اندر کرتا پھر نکالتا، یوں اندر کرتا پھر نکالتا، یوں اندر کرتا پھر نکالتا، تو دنیا تھا۔ اور اس کمرے کا جو حال تھا وہ ایسے تھا کہ بالکل باریک باریک ذرے، ایسے باریک باریک ذروں کی دھول، یعنی روئی کی پوری ایک دھول بنی ہوئی تھی جو وہاں پہ، یعنی آپ یوں سانس لیتے تھے تو سانس لینے سے بھی یوں ایسا لگتا ہے جیسے انسان بہت زیادہ دھول ہوتی ہے نا تو سانس لیتا ہے تو وہ دھول آپ کی سانس سے آگے کی طرف دھکیلتی ہے، تو ایسے روئی کی بالکل باریک باریک دھن، ایک بالکل بال کے برابر دھنی ہوئی روئی ایسے وہاں پہ اڑ رہی ہوتی ہے۔ تو کل اگر یہ منظر آپ کے سامنے ہو، ٹھیک ہے، تو کل اہن المنفوش آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے، جیسے رنگین روئی دھنی ہوئی یہ اڑ رہی ہوتی، یعنی اون کی طرح، یعنی وہ پہاڑ ایسے ہلکے ہو جائیں گے، مٹی نہیں، مٹی تو اڑتے ہوئے پتہ چلتی ہے، لیکن یہ جو روئی ایسے اڑ رہی ہے وہ بالکل ایسے اڑ رہی ہے جیسے آپ زیرو گریوٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور زیرو گریوٹی کے اندر آپ کا وجود بالکل ہلکا ہو جاتا ہے، آپ اپنا ویٹ کریں گے تو آپ کا ویٹ لگے گا بھائی 0 کلو گرام ہے، پتہ ہی نہیں چلے گا آپ زیرو گریوٹی کے اندر جب ہوں گے، حالانکہ آپ کی باڈی پوری ہے لیکن وہ گریوٹی کے اندر وہ زیرو ہو جاتا ہے، تو زیرو گریوٹی میں، تو وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ تو پہاڑ ہو جائیں گے جیسے کہ دھنی ہوئی رنگین روئی ہوتی ہے، منفوش کہتے ہیں دھنی ہوئی رنگین روئی کو، ٹھیک ہے، تو ظاہر بات ہے وہ اس کا وجود بتا رہا ہے کہ
کہ وہ پہاڑ اڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہوں گے، یعنی یہ حال ہو چکا ہوگا پہاڑوں کا، یعنی قیامت کا منظر تھم چکا ہوگا، اور یہ اس کے آثار ہوں گے کہ پہاڑ بھی دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے، یعنی جیسے وہ روئی بالکل بے وزن ہو کے اڑ رہی ہوتی ہے، ایسے پہاڑ بھی ایسے بالکل بے وزن ہو کے اڑ رہا ہوگا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، دیکھیں جی، القاریہ تم القاریہ بیان قیامت ہے، ٹھیک ہے، یہ قیامت کا بیان، اخروی تخفیف۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یہ قیامت کا پہلا اثر ہے، ٹھیک ہے۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، یہ قیامت کا دوسرا اثر ہے۔ اب آگے اسی اثر میں دو قسم کے لوگ آئیں گے۔ فاما من ثقلت موازینہ، فاما، اب، پس اب، من، وہ شخص، ثقلت موازینہ، جس کے پلڑے بھاری ہو جائیں گے، جس کے پلڑے بھاری ہو جائیں گے، فہو فی عیشۃ راضیہ، فہو فی عیشہ، وہ ایسی زندگی میں ہوگا، راضیہ، جو اس کی مرضی کی ہوگی، وہ اپنی مرضی کی زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور اب، اور وہ، وَأَمَّا، اور وہ، ٹھیک ہے، فَأَمَّا، اب، وہ، ٹھیک ہے، وَأَمَّا، اور وہ، تھوڑا سا تو واضح فرق کریں گے کیونکہ بات وہاں سے دوسری طرح چل رہی ہے، یہاں سے دوسری طرح چل رہی ہے۔ اور وہ شخص، من، جو کہ خفت موازین، جس کا پلڑا ہلکا ہو گیا نیکیوں کا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، فَأُمُّهُ، استغفر اللہ، استغفر، تو اس کا ٹھکانہ، ہے، ماں کہتے ہیں، ماں کو کہتے ہیں، اور ماں ہی اصل بچے کا ٹھکانہ ہوتی ہے، تو اس وجہ سے کہہ دیا، تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ، ہاویہ ہوگا۔ ہاویہ کے لفظی معنی ہے گہرا گڑا، مراد قیام، مراد جہنم ہے۔ فَأُمُّهُ ہاویہ، تو اس کا ٹھکانہ گہرا گڑا ہوگا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تمہیں کیا پتا کہ ما ہی وہ کیا ہے؟ میں نار نار حامیہ، وہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ سارے لوگ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، استغفار کریں کہ اللہ جی ہمیں معاف فرما دیجیے، ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، ہم آپ سے استغفار کرتے ہیں، ہمیں اس برے ٹھکانے سے بچائیے، ہمیں اپنے پاس اچھا ٹھکانہ دیجیے، ہمیں اپنے پاس نیک اور صالح ٹھکانہ دیجیے، ہمیں اپنے پاس اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق والی جگہ دیجیے، ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں رکھیے، ہمیں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار میں جگہ عطا فرمائی، ان چیزوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائی۔ تو یہ بنیادی بات ہوگی سورہ قاریعہ کے اندر، اس کو پورا کیجئے۔ آج کا سبق یہیں تک ہے، ابھی سے تھوڑی دیر میں ہم بہشتی زیور شروع کر رہے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی، کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہو تو پوچھ لیں، ہم ابھی 2 سے 4 منٹ میں بہشتی زیور شروع کریں گے۔